سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ مسند اسٹیج علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ سادات کا اتنا خوبصورت گلدستہ موجود ہو وہاں پہ ہمیں لفظ کشائی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ علامہ لال صاحب نے سادات کرام کے حکم سے ہی یہ حکم جاری کر دیا تو میں اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے چند منٹ حاضری پیش کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس عظیم لڑی کے صدقے سے، اس عظیم گلدستے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور کی بھی اور ہم سب کی بھی پوری امت محمدیہ کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال في مقام الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میں گفتگو دے آغاز کے اندر ایک گل عرض کیتی ہے، میں رب دا قرآن پڑھے آجے تے قرآن پاک دی آئے تو پہلا میں اپنے دل دی بات توڑے دامت رکھی ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اور ریحانے دی سرزمین تے سید بادشاہ دی یاد تازہ کرن والے ہو اپنے مقدر تے ناز کریا کرو، کیونکہ اللہ دی ذات نے حکم دیتا ہے نماز پڑھیا کرو، نماز نہیں پڑھو گے رب دی پکڑ آ جائے گی۔ میرے رب نے قرآن دے اندر حکم جاری کیتا ہے زکات ادا کریا کرو، صاحب نصاب زکات نہیں ادا کرے گا گناہگار ہو جائے گا۔ اسی طرح جڑے جڑے حکمات رب کائنات دی ذات نے قرآن دے اندر حکم فرمائے نے اور رب دا قانون بن گئے نے، اسے قرآن دے اندر میرے رب کائنات نے حکم جاری کیتا ہے۔ اے میرے نبی دے گھر والے نے، اے میرے نبی دی اہل بیت، اس اہل بیت نال جڑا پیار کرے گا رب اوتے نال پیار کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بالکل 10 منٹ لانے نے 11واں منٹ نہیں میں آن دیاں گا۔ اللہ دی ذات دی بارگاہ دے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا ہے، پیو پتر نے رل کے رب دے گھر دی تعمیر فرمائی ہے، رب دے گھر
فرمائی ہے اللہ جی نے رب کائنات دی ذات نے حکم جاری کیتا ابراہیم ٹلیاں سبحان اللہ نہیں آکھنے آکھو نا سبحان اللہ آج تقریر دا ٹائم کوئی نہیں میں تے حاضری پیش کرنی اللہ نے حکم کیتا اے ابراہیم او اسماعیل تو میں پیو پتر مل کے میرے خانہ کا بنو صاف کر دیو کیونکہ ایک وقت ہونا ہے میرے نبی دے اینا غلاماں نے میرے گھر دا طواف کرنا ہے تے اونا دے آن تو پہلا میرے رب دے گھر نو صاف کر دیو نا لیکن جدو باری آئی میرے کملی والے دے اہل بیت دی جدو باری آئی نبی دے مبارک گھرانے دی تے میرے رب نے فرمایا او جہان والے ہو ذرا کن کھول کے سن لگونا میرے نبی دی آل دا مقام انجدہ ہے اے انجدے پاک تے صاف طیب طاہر نے جس گناہگار دے بل نظر کرم کر چھڑن گے او گناہگار نہیں بلکہ گناہ تو پاک صاف ہو جاوے گا سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے سب کو پہلے میں رب دا شکر ادا کرنا تو سن نبی دے غلامہ دی بارگاہ میں امامت و خطابت بعد دوبارہ تو سا محبت فرمائیے میرے واسطے خوش بختی والی یہ بات بڑی ہے دوجرے میرے مقدر دے آج ستارہ چمک گیا ہے صدات کرام دا سٹیج بھی بھرے آیا ہے تیسری خوش نصیبی ہے یہ دی یاد واسطے آئے ہیں وہ بھی جان والا سید بادشاہ ہے آؤ ذرا لب ہلا کے اللہ دی توحید بھی پڑھنے نبی دی رسالت گیت گا کے اجازت جانے کہ پڑھیے لا الہ ذرا ویکھو میں اکثر ایک گل آکھنا ہونا ادھر موبائل تے موویاں بن رہی ہیں ایک دنیا دی مووی بن رہی ہے ایک مووی رب دی بارگاہ دے اندر بھی سیو ہونی ہے اج آل نبی دی یاد دے اندر اپنی ویڈیو بنا لو جدوں میں عشر دا میدان لگیا ہوے گا رب دی کچہری سجی ہوے گی اوتھے اعمال نامے تولے جان گے تے تساں سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا ہے اللہ سونیا ساڈے ول نہ ویکھی تیرے نبی دی آل سید بادشاہ دا اے چلم پاک دی محفل سجی سی اللہ سونیا تیرے نبی دی آل نال پیار کرن واسطے سردی دے موسم دے اندر اس بارش دے عالم دے اندر اسی گھراں دا آرام چھڈے آئے تا چھڈے آئے تیرے نبی دی آل نال پیار کیتا ہے کیونکہ تیرا اعلان ہے جڑا نبی دی آل نال پیار کرے گا او عام موت نہیں بلکہ مومن دی موت مرے گا تے پھر پڑھی لا الہ لا کہنا الہ گڈی آگ لہنو لہن میاں گڈی آگ لہنو لہن میاں وچ بیٹھے حسن و حسین میاں وچ بیٹھے حسن و حسین میاں جڑے نبی دین دل چین میاں پڑھو لا اللہ حق لا الہ آج اس کملی والے دے دروازے دے کملی والے دے میں تصورہ دے در قدم آدھے در ڈگ کے اجازت جان لگایا میں نبی پاک دے سونے دروازے دے ڈگ کے منگتا بن کے واپس اپنی جگہ تے جان لگایا ایک گھٹی کربل آئی سی ایک گھٹی کربل آئی سی سونے نبی نے گل سمجھائی سی سونے نبی نے گل سمجھائی سی اوتھے حسین نے چوک لٹائی سی پڑھو لا الہ جی پڑھو لا الہ الا اللہ اور میں سید بادشاہ دی بارگاہ وچ دعا منگ کے اپنی بھی دعا تہاڈی بھی دعا منگنے کے مولا چنگے تے سادے نصیب کری دعا
دعا کریا کرو میرے ویرو جدوں موت دا ویلا آوے کہ نبی دا کلمہ مل جاوے دوجا کلمے والا اکھاں دے سامنے نبی بھی آ جاوے تے دوجی دعا منگیا کرو جدوں اسی مر جائیے تے انج دیاں محفلاں ساڈے واسطے سجان واسطے لوگ پیچھے موجود ہو جان ایو تے نصیب والی ہے کہ مولا چنگے تے ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری تے جدوں ماریت کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول